بہت جلد وزیر اعظم ایک اور خوشخبری دینے جا رہے ہیں عوام کو. سو میں نے سوچا کہ پہلے اس پہ بات کرتے ہیں, عوام کو ذرا خوشخبری کی طرف لے کے آتے ہیں, پروگرام کا آغاز اچھے انداز سے کرتے ہیں, پھر اس کے بعد دیگر ایشوز پہ بات کرتے ہیں. سو بتا سکتی ہیں کیا خوشخبری ہو سکتی ہے وہ؟ دیکھیں نمرہ, بہت ساری چیزیں ہیں اور آئی تھنک میں تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ پازیٹیوٹی دیکھنی چاہیے, اور میں سعد صاحب سے بلکہ سعد صاحب سے بھی اس دن یہی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ٹھیک ہے کچھ چیزیں خراب ہیں, لیکن ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ملک ہمیں کس حالات میں, کن مشکلات میں ملا, اور کیا کچھ اس ملک کے ساتھ مظالم کیے گئے پچھلے بہت سال. ایک سال کی بات نہیں ہے, 4-4.5 سال کے قریباً جو ہے وہ فیڈرل حکومت میں عمران خان صاحب تعینات تھے, اور ان کی جو لائی ہوئی کابینہ تھی اور ان کے جو لوگ تھے, جو کچھ انہوں نے کیا پاکستان کے ساتھ, ان تمام مسائل سے, ان ساری مشکلات سے پاکستان کو نکالنے میں وقت لگے گا. اور الحمدللہ میں سب سے بڑی خوشی اور مبارکباد تو آپ کو اس چیز کی دینا چاہتی ہوں. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ فائنلی ہمارے میڈیا کی نظر کسی اچھی چیز پہ پڑے, اس پہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. کیونکہ عموماً ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم ہمیشہ ہوتی بری ہے, ورنہ میڈیا جان بوجھ کے کوئی برائی نہیں چاہتا. میڈیا تو اوبیسلی وہی ہائی لائٹ کرتا ہے جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے, جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. سو جب اچھی خبریں ہوتی ہیں ہم اچھی بھی شیئر کرتے ہیں, بری ہو رہی ہوتی ہے تو معذرت کے ساتھ ہمیں وہ بھی کرنا پڑتا ہے. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ نمرہ, لیکن آئی تھنک یہ بہت پازیٹیو چیزیں جو ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس کو جتنا مرضی نیگیٹو کرنے کی کوشش کر لیں. سعد صاحب نے اس میں سے بھی ایک برائی نکال لی کہ جی پہلے قیمتیں زیادہ ہوئی تھی تو اب کم ہونے کا کیا فائدہ. تو ہم اس کو جتنا مرضی نیگیٹو کر لیں, لیکن یہ بڑی خوشائند بات ہے. پوری دنیا میں جو ٹرمپ کی طرف سے لگائے گئے ٹیرفز, اس کے بعد پوری دنیا میں سٹاک مارکیٹس جو ہیں وہ کریش کر رہی ہے. ہماری سٹاک مارکیٹ الحمدللہ جو ہے وہ بڑی اچھی بلکہ ریکارڈ بریکنگ سطح پہ جا رہی ہے. ہماری اور سارے انڈیکیٹرز جو ہیں, ہماری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انفلیشن پچھلے 3 ڈیکیڈز کے لوئسٹ پہ ہے. مارچ میں 0.7% پہ انفلیشن ہے, جو پچھلے 3 ڈیکیڈز میں نہیں ہوئی اتنی کم انفلیشن پاکستان کے اندر. سو یہ سارے بڑے پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگ جو آپ نے کہا کہ اچھی خبریں ہوں تو ہم اچھی بتاتے ہیں, تو بس پھر آپ تیاری تیاری کر لیں, کیونکہ اگلے چند مہینے بجٹ آنے تک اور بجٹ کے بعد تک اب آپ کو صرف اچھی خبریں ملیں گی, اور آپ نے صرف اچھی خبروں پہ بات کرنی ہے انشاءاللہ. اچھا, پھر ماشاءاللہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بلکہ کل سے ہمارے دوبارہ مذاکرات بھی شروع ہونے لگے نئے بجٹ پہ, تو ہم لوگ تو فلی گیئرڈ اپ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جتنے بھی عوام کے مسائل ہیں وہ فوری طور پہ ختم ہو جائیں گے. اور پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق پلیز بتائیے گا, کچھ ایسی خبر ہے نمرہ؟ میں نے اسی لیے کہا کہ سوری آپ کچھ کہہ رہی تھی. جی میں نے کہا پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق بتائیں کہ کوئی خوشخبری ہے. جو اشارہ دیا اسما بخاری صاحبہ نے آج لاہور میں, وہ کہہ رہی ہیں کہ عوام کے لیے مزید خوشخبری بھی ہے وزیر اعظم کے پاس. تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اتنا پرٹیکولرلی کسی خوشخبری کی بات کی ہے تو کچھ تو ہوگا نا ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے جیسے کہا کہ آنے والے کچھ دن میں پیٹرولیم مصنوعات میں اور تمام چیزوں کے اندر آپ کو ہر چیز میں خوشخبری ملے گی. یہ ہم اس پروسیس, اب ہم پری بجٹ ٹائم کو انٹر کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ودن اے فیو ڈیز, اور ابھی سے حکومت کی بجٹ پہ تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. تو میں آپ کو اسی لیے بتا رہی ہوں کہ وداؤٹ گیٹنگ انٹو دی اسپیسیفکس, انشاءاللہ تعالیٰ بجٹ میں ہر شعبے میں عوام کے لیے جو ہے وہ ریلیف دیا جائے گا. اور پھر آپ کو میں نے کہا کہ میڈیا والوں کو اس بات کی تیاری کر لینی چاہیے کہ اب آپ صرف خوشخبریوں پہ ہی بات کریں گے, لیکن ایک بات کے اوپر میں بالکل پر امید ہوں کہ بیرسٹر صاحب انشاءاللہ ماشاءاللہ ان تمام ریلیفز میں سے بھی کوئی نہ کوئی پریشان کن بات ضرور نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس بات پہ مجھے ان پہ پوری امید ہے.